اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ عز و جل نے روزوں کی فرضیت کا مقصد بتاتے ہوئے فرمایا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ رمضان المبارک کے عشرہ مغفرت کا آغاز ہو چکا ہے جو کہ اپنے اندر پہلے سے زیادہ اجر و ثواب سموئے ہوئے ہے۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس میں نفل نماز کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ نہ جانے آئندہ سال اس ماہ مبارک کے ایام ہمیں نصیب ہوں یا نہ ہوں، ہمیں ان ایام میں زیادہ سے زیادہ عبادت اور توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ کر اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے میں کامیاب و کامران ہو رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ عز و جل سے ہم کلام ہوتے، زمان و مکان اور راز و نیاز کی باتیں ہوتی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خالق سے سوال کیا کہ اس کائنات میں واحد بندہ ہوں جسے آپ سے بات کرنے کا شرف حاصل ہے، بتائیے یہ اعزاز کسی اور کو بھی نصیب ہوگا؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اس دنیا میں ایک ایسی بھی امت آنے والی ہے جب میرے اور ان بندوں کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، باری تعالیٰ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یاد رکھ موسیٰ، تیرے اور میرے درمیان کلام اور ملاقات کی صورت بے شمار پردے حائل ہیں، جبکہ اس امت کے ساتھ یہ معاملہ ہرگز نہیں ہوگا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے عرض کیا، کائنات کے مالک، بتائیے وہ کون خوش نصیب ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ امت محمدی ہوگی۔ ان میں سے وہ لوگ جو ماہ رمضان کے ایام پا کر صرف میری رضا اور خوشنودی کے لیے روزے رکھیں گے اور پھر وقت افطار نڈھال جسم، خشک زبان اور منہ کی مہک کے ساتھ جو دعا مانگیں گے میں قبول کروں گا، کیونکہ اس لمحے ان کے اور میرے درمیان کوئی پردہ، کوئی فاصلہ نہ ہوگا۔ روزے دار کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی جس طرح چاہوں گا اس کا اجر و ثواب دوں گا۔ میرا بندہ میری رضا کے واسطے اپنی خواہش نفس اور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، بس میں خود ہی اپنی مرضی کے مطابق اس کی اس قربانی اور نفس کشی کا صلہ دوں گا۔ روزہ دار کے لیے 2 مسرتیں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے مالک ملک کے بارگاہ میں حاضری اور شرف ملاقات کے وقت۔ اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے، یعنی انسانوں کے لیے مشک کی خوشبو جتنی اچھی اور جتنی پیاری ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں روزہ دار کے منہ کی بو اس سے بھی اچھی ہے۔ اور روزہ دنیا میں شیطان و نفس کے حملوں سے بچاؤ کے لیے اور آخرت میں آتش دوزخ سے حفاظت کے لیے ڈھال ہے۔ رمضان المبارک خیر و برکت، ہمدردی و قوت کا مہینہ ہے۔ اس ماہ کی راتوں میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے 3 مرتبہ اعلان کیا جاتا ہے کہ کوئی ہے توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کروں، کوئی ہے مانگنے والا مجھ سے تو میں اس کو دوں، کوئی ہے معافی مانگنے والا کہ اس کو معاف کر دوں۔ اگر کوئی مسلمان عشرہ مغفرت میں اپنے پچھلے تمام کبیرہ گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لے تو اس کے صغیرہ گناہ روزے کی برکت سے معاف فرما دیے جاتے ہیں اور وہ شخص گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی جنم دیا ہو۔ بلا شبہ جس کسی کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت مل گئی اسے سب کچھ مل گیا۔ حق تعالیٰ تو اپنے بندوں کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ جب کسی بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسے مہلت دی جاتی ہے،
کہ شاید یہ معافی مانگ لے، شاید اب بھی یہ میری طرف رجوع کر لے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو آسمان اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے، اے اللہ تو مجھے اجازت دے کہ میں اس پر ٹوٹ پڑوں۔ زمین کہتی ہے، اے اللہ تو مجھے اجازت دے کہ میں اسے اپنے اندر دھنسا لوں۔ اس موقع پر مالک ملک کا ارشاد ہوتا ہے، اگر یہ تمہاری مخلوق ہے اور تم اس کے خالق ہو تو تمہیں اجازت ہے، اور اگر یہ میرے بندے ہیں اور میں ان کا خالق ہوں تو میرے بندے کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، میں اس بات کا انتظار کروں گا کہ یہ مجھ سے رجوع کر لے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے اور قرآن دونوں بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزے عرض کریں گے، اے پروردگار، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور نفس کی خواہش پورا کرنے سے روکے رکھا تھا، آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس بندے کو رات کو سونے اور آرام کرنے سے روکے رکھا تھا، آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش بندے کے حق میں قبول فرمائی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزہ دار کی افطاری کے وقت، دوسری عادل بادشاہ کی اور تیسری مظلوم کی۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے کہ جنت کے دروازوں میں ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے، اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزہ داروں کا داخلہ ہوگا، ان کے سوا کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس دن پکارا جائے گا کہ کدھر ہیں وہ بندے جو اللہ کے لیے روزے رکھا کرتے تھے اور بھوک پیاس کی تکلیف اٹھایا کرتے تھے؟ وہ اس پکار پر چل پڑیں گے۔ جب وہ روزہ دار اس دروازے سے جنت میں پہنچ جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کسی کا اس سے داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ ریان کے لغوی معنی ہیں پورا سیراب کے ہیں، یہ بھرپور سیرابی تو اس روزے دار کی صفت ہے جس سے روزہ داروں کا داخلہ ہوگا۔ آگے جنت میں پہنچ کر جو کچھ اللہ تعالیٰ کے انعامات ان پر ہوں گے، ان کا علم تو بس اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ اس ماہ مبارک کی ان تمام فضیلتوں کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو اس مہینے میں عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے اور کوئی لمحہ ضائع اور بیکار نہیں جانے دینا چاہیے۔ ہم اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے معافی مانگ کر اللہ تعالیٰ کے حضور پاک و صاف پیش ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نفس کا تزکیہ کر کے تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، شکریہ۔